اور الہدا، اب ذرا یہ بات اس میں جو ہے نا نیا رنگ آ گیا ہے، ایک ہے ہدا اور ایک ہے الہدا۔ یہ جو الف لام ہے یہ اصل میں جو انگریزی میں آرٹیکل استعمال ہوتا ہے نا دی، یہ اس کی وہ حیثیت ہوتی ہے، یعنی یہ معرفہ بنا دیتا ہے، کسی نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی بھی شے معرفہ بنتی ہے تو اس میں دو معنی میں سے کوئی ایک شامل ہو جاتا ہے کہ وہ خاص چیز جس سے میں اور آپ واقف ہیں، تب اس کے اوپر اس کے ساتھ دی لگائیں گے، اور عربی زبان میں الف لام لگائیں گے۔ کتاب، کوئی کتاب، ایک کتاب، کوئی کتاب، الکتاب۔ اب اس کا ایک معنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو میرے اور آپ کے درمیان جس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ کتاب مراد، الکتاب کا ایک مطلب یہ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ الکتاب کا دوسرا مطلب ہوگا جنس کتاب، یعنی کتاب قسم کی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں وہ اس لفظ کے اندر وہ جو ہے جمع ہو گئی ہیں، وہ اس کے اندر سما گئی ہیں۔ اس کے کہتے ہیں الف لام جنس کا۔ وہ پہلا کون سا ہوتا ہے؟ الف لام عہد کا۔ عہد یعنی وہ جس کے بارے میں ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جس چیز کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ذہنی طور پر مشترک ہے جو چیز، تو اس پر بھی الف لام داخل ہوگا، لیکن اس الف لام کو کیا کہیں گے؟ لام عہد۔ اور لام جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس پوری جنس کا احاطہ کر لینے والی شے۔ تو الہدا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کلی، مکمل ہدایت نامہ۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تورات بھی ہدایت تھی لیکن کامل ہدایت نہیں تھی، انجیل بھی ہدایت تھی مگر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، قرآن ہدایت ہے لیکن الہدا ہے، یعنی ہدایت آ کے محمد رسول اللہ پر کامل ہو گئی۔ اب یہاں جمع کر لیجئے اس آیت کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہدایت آہستہ آہستہ مکمل ہوئی ہے، یہ 10,000 سال میں یا 8,000 سال میں جا کے مکمل ہوئی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہدایت کا عمل شروع ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا ہے۔ جیسے کہ وہ جو واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، پہلی مرتبہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا اور اس کو کنکلوڈ کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی تابعداری کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے غم ہوگا۔ اب آپ سمجھیں کہ ایک ہدایت وہ تھی جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، ایک ہدایت ہوا جو نوح علیہ السلام کو دی گئی، ایک ہدایت ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ایک ہدایت ہوا جو محمد رسول اللہ کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس میں تدریجاً ارتقا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ارتقا کیوں ہوا؟ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دیا؟ یہ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں دے دیا؟ یہ چلیں آدم علیہ السلام کو نہیں دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے۔ محفوظ ہی بنانا تھا تو حضور کے بعد محفوظ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تو محفوظ اللہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ انہیں تورات دی، قرآن کیوں نہیں دیا؟ یا عیسیٰ علیہ السلام حضور سے تو 600 سال ہی پہلے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے۔ تو یہ ویسے تو مختصر جواب تو یہ کہ اللہ کی حکمت، عام سادہ آدمی تو بس اسی پس اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ جو چاہے کرے، آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو کوئی کام بھی الٹ اپ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اس سے ہمیں ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمارے معرفت میں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری اپنی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسا سوال کھڑا کر کے اس کا جواب تلاش کرنا کوئی بری بات نہیں، کوئی گستاخی کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو اب آئیے اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے دین مکمل کیوں کیا؟ سمجھ لیجئے، ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ تعلیم دیتے ہیں تو کسی کو بھی یک بارگی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ آپ بچے کو آج کل کدھر سے شروع کرتے ہیں؟ پریپ سے کہ نرسری سے، پتہ نہیں کدھر سے شروع کرتے ہیں، اور کے جی سے، تو پتہ نہیں اب تو پی جی بھی ہوگا، کچھ اس سے بھی پہلے ہوگا، کیا کہ پلے گروپ، ہاں پی جی ہوا نا جی، تو ادھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہاں سے ادھر سے لے کے تو ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں آگے بھی کہاں رکتا ہے، سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، گود سے لے کے تو قبر تک وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ 7 سال کے بچے کو کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس سکھا دیں؟
نہیں ممکن. بھائی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ تعلیم کا عمل ہمیشہ تدریجن ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسانیت کا سفر ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسان کا سفر ہوتا ہے. ایک انسان کا سفر کیا ہے؟ ایک اس کا بچپنا ہے. بچپن میں اس کی عقل محدود ہے. اب ذرا وہ لڑکپن میں آیا تو اس کی معلومات بھی بڑھ گئی. اب اس سے آگے بڑھ کے جوانی میں اس نے قدم رکھا تو اس کی سوجھ بوجھ میں اور اضافہ ہو گیا. یہاں تک کہ وہ جب 40 سال کا ہوا، فلما بلغ 40 سنہ، وہ جب فلما بلغ اشدہ ہوا بلغ 40 سنہ، اب وہ جب 40 سال کا ہو گیا، پوری اپنے اس کے اعصابی طور پر مضبوط ہو گیا. اب اس کو وہ سمجھ حاصل ہوئی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. اب ایک شعور کی عمر کو پہنچ کے اس کو یہ بات سمجھ میں آئی. پہلے تو اور ہی کاموں میں لگا رہا. تو انسان جوں دنیا میں تجربہ حاصل کرتا جاتا ہے، عمر بتاتا جاتا ہے، اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو آپ اسے پڑھانا چاہتے ہیں اس کی سمجھ کے مطابق ہی پڑھا سکتے ہیں، سمجھ سے زائد نہیں پڑھا سکتے. ایک انسان کا ظرف ذہنی 7 سال کے بچے کا ہے، تو آپ 7 سال چلیں بہت آپ نے محنت کی تو 9 سال کے بچے والا علم اس 7 سال والے بچے کو دے سکتے ہیں. 11-12 سال والے بچے کا علم اسے نہیں دے سکتے. آپ 5 سال کے بچے کو شادی کا تصور نہیں سمجھا سکتے، جو دنیا کا سب سے حسین تصور ہے، لیکن آپ 5 سال کے بچے کو ٹل لگانے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ ابھی اس کی ذہنی عمر نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اب یہ پورے سفر کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا آپ کے لیے. آدم علیہ السلام کے دور میں انسان گویا ابھی بچپنے میں تھا، بچہ نہیں تھا. ذہنی طور پر ابھی وہ اس سطح پہ نہیں پہنچا تھا جس سطح پر آج انسان کھڑا ہے. جو آج 50-60 سال کے لوگ ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ 10 یا 15 سال کے تھے اور آج جو ان کے پوتیاں پوتے 10 یا 15 سال کے ہیں، تو کیا دونوں کا علمی لیول ایک ہے؟ اس وقت اگر مجھے کوئی 10-15 سال کی عمر میں، خیر موبائل تو پتہ نہیں اس کو تو میں دیکھ کے کیا سمجھتا، لیکن یہ کہ کوئی اگر چھوٹا موٹا کیمرہ بھی پکڑا دیتا تو مجھے سمجھنے میں دقت پیش آتی کہ کلک کہاں سے کرنا ہے. اور آج ایک 5 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ بھائی میں نے موبائل کیسے چلانا ہے. وہ اپنے مطلب کے کارٹون نکال کے شروع ہو جائے گا. آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ تو مجھے نہیں آتا، اس کو کدھر سے آ گیا. تو اب یہ ہماری ایج میں ہمارے سامنے یہ فرق پیدا ہو گیا انسانوں کے درمیان کہ بھائی آج سے 50 سال پہلے جب 10 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اس کی جو معلومات ہوتی تھی، اور آج جو 10 سال کا بچہ ہے اس کی جو معلومات ہے اور سمجھ ہے اور نتیجہ نکالنے کی جو صلاحیت ہے وہ 100 گنا بڑھ چکی. اب اس پر آپ قیاس کر کے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہ حابیل اور قابیل کس مسئلے پہ لڑے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے 20 مسئلے آج ہمیں پیش آتے ہوں، اب ہم لڑے ہی نا. وہ اس وقت لڑائی ہو گئی، آج لڑائی نہیں ہوگی. اچھا، انسان ابھی چونکہ ذہنی طور پر اتنا سمجھدار نہیں تھا، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے اب فرض کریں میری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو مجھے دکھایا جائے گا، آسمان سے آگ آئے گی، قربانی کو کھائے گی تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میری قربانی قبول ہو گئی. جس کی قربانی کو نہیں کھائے گی تو اس کو یقین ہو جائے گا قربانی قبول نہیں ہوئی. آج تو ہم کہتے ہیں دل بول جاتا ہے، یعنی اب میری سمجھ میں اور اس وقت کی سمجھ میں فرق ہو گیا. اس کو سمجھ لیں تو ایک تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جیسے عہد طفولیت سے جوانی تک انسان گیا ہے، اسی طرح انسان کا اجتماعی سفر بھی وہ طفولیت سے لے کر پختگی تک ہے. جیسے 40 سال کا انسان پختہ ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر وہ پختگی آ کے پوری ہو گئی تھی ایک فرد کی حد تک. اب اللہ نے الہدا دے دی. جب وہ پختہ ہی نہیں تھا تو اسے الہدا دیتے تو اسے سمجھنا، اس کے پلے نہیں پڑنا تھا، اس کا ذہن ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ اسے سمجھ سکے. جیسے 5-7 سال کا بچہ جو ہے وہ کوئی گریجویشن کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح اس وقت کا انسان قرآن کے مضامین کو نہیں سمجھ سکتا. اب آپ اگر یہ پوری چیز سمجھ لیں نا تو وہ بات آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سمجھ آئے گی کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے جو چیزیں دکھاتا تھا یہ سوچ کر اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، تخیل کی پرواز سے اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں. یہ فرق ہے.